ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ مومن مومنات، آج کی یہ مجلس شہادت امام ضامن الثامن امام علی رضا علیہ السلام کہ جو اس سال ثواب کے لیے جس کا انعقاد ہو رہا ہے، محترمہ زاہدہ خان کی جن کا 2 دن پہلے پاکستان میں انتقال ہوا، خداوند متعال سے دعا گو ہیں خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے اور ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے۔ ایک اور مومن کے جو سن میں جن کا انتقال ہوا، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے لیے ان کی بہت خدمات تھیں، مذہب جعفریہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا، جناب حاجی جانی پتافی، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی، اور محترمہ زاہدہ خان، ان کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ خداوند بزرگ و برتر محترمہ زاہدہ خان کے درجات کو متعالی فرمائے، برزخ کی منازل کو آسان کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو مومنین بیمار ہیں خداوند متعال سب کو شفا یاب فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت ہو، بیماروں کو شفا ہو، مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں، تنگ دست مومنین کے گھروں پر خدا رحمت اور برکتیں نازل کرے، رزق اور مال میں اضافہ ہو، ہم سب کی اولادوں کو خدا اہل بیت کے راستے پر رکھے، دنیا کا کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اور ہماری اولادوں کو خدا امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیہ وفی ہدایہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف 2 چیزیں آئی ہیں، دونوں چیزیں ہدایت کے لیے ہیں، اور اسی آیہ شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو 2 چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ بھیجنے والا ہے
اور مخلوق کی طرف اللہ نے یہ دو چیزیں بھیجی ہیں، اور بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی ہدایت ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان دو چیزوں کو بھیجا، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ایک تو نور آیا ہے، اللہ نے نور کو بھیجا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور دوسرا وہ کتاب مبین، اور ایک اللہ نے کتاب بھیجی ہے کہ جس میں واضح دلیلیں ہیں، ایک روشن کتاب بھیجی ہے۔ دونوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت ہو جائے۔ نور اور کتاب دونوں ہادی بن کر آئے ہیں۔ جب تک کتاب رہے گی تب تک نور رہے گا، چونکہ دونوں کا کام، دونوں کا مقصد ہدایت کرنا ہے۔ نور کتاب کے بغیر کچھ نہیں، اور کتاب نور کے بغیر کچھ نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کچھ لوگ جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور یہ نعرہ جن صاحب نے بلند کیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے یہ نعرہ لگائے ہوئے کہ خود قرآن کو چھوڑ کر احادیث کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے، کہ جب قضیہ فدق ہوا اور خاتون قیامت دربار میں گئیں تو جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ دلائل احادیث سے لانے لگے۔ اگر قرآن کافی تھا تو جب بی بی نے قرآن کی آیات پڑھی تھیں تو قرآن کا جواب قرآن سے دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کافی نہیں تھا اور نہ ہی قرآن کافی ہے، چونکہ اگر قرآن کافی ہوتا تو خدا فقط قرآن کو بھیج دیتا، فقط کتاب آ جاتی۔ اللہ کو قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اس نور کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ فقط کتاب کافی نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو نور ہے اور دوسرا ایک کتاب ہے کہ جو واضح اور روشن دلائل اپنے اندر رکھتی ہے۔ اب ضروری ہے کہ کتاب جب آئی ہے اس کتاب کو سمجھانے والا بھی ساتھ ہو، اور یہی ہمارا بنیادی ایک اختلاف ہے ہمارے بھائیوں سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کتاب کافی ہوتی تو آج آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی مدرسے ہیں، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر اساتذہ کی ضرورت نہیں تھی، فقط لائبریری بنا دی جاتی، کتابیں رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ آؤ ان کتابوں کو پڑھو اور پی ایچ ڈی کر لو، میسٹرز کر لو، اپنی اپنی ڈگری لے لو۔ استاد کا ہونا اسی لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اس کتاب کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کتاب کو بغیر استاد کے اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ پڑھانے والا یقیناً موجود ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا اور ہر کتاب کے ساتھ اس پڑھانے والے کو بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء بھی اسی مقصد کے لیے آئے۔ کچھ انبیاء تو وہ ہیں جو صاحب کتاب ہیں، کتاب لے کر آئے، جیسے حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے، حضرت داؤد زبور ان کے ساتھ آئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، اور ہمارے نبی کو قرآن حکیم جیسی کتاب عنایت کی گئی، اور باقی صحف ہیں، بہت سے صحیفے ہیں کہ جو 100 سے زیادہ جن کی تعداد ہے، کتابچے ہیں جو مختلف انبیاء کو، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے دیگر صحف ہیں کہ جو دے کر بھیجے گئے۔ گویا ایک کتابی شکل میں ضابط حیات ہے، ایک کتابی شکل میں سلیبس ہے، ایک نظام ہے، اور ساتھ اس کے نور کو بھیجا کہ جو اس کتاب کو سمجھائے، جو اس کتاب کو پڑھائے، جو اس کی تعلیمات کو عام کرے۔ اب کتاب تو وہ ہے کہ جو قرآن حکیم جب نازل ہوا، قرآن حکیم 23 سال کے عرصے میں، تو قرآن حکیم کے بعد اب کوئی کتاب نہ نازل ہوئی ہے اور نہ نازل ہونی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے کہ جو 114 صورتیں جس کے اندر ہیں، 30 پارے، اور تشیع کا بھی وہی قرآن ہے۔ بہت سے غلط نظریات پھیلا دیے جاتے ہیں کہ شیعہ تو قرآن کو معاذ اللہ نہیں مانتے، ان کا قرآن دوسرا ہے اور ان کا دین دوسرا ہے۔ نہیں، یہ وہی اسلام ہے، وہی دین ہے۔ غلط فہمیاں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اور یہ دشمن کا ایک پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ جو انسان کے معصوم ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے اور فرقہ بندی کا بیج بویا جائے تاکہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو قرآن حکیم کے بعد نہ کوئی کتاب آئی ہے اور نہ کوئی کتاب آئے گی، لیکن پڑھانے والا وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ یہ کتاب قلب مقدس سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پر نازل ہوئی 23 سال کے عرصے میں، اور یہی کتاب پیغمبر اکرم کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی۔ امیر المؤمنین نے اسی کتاب کی تعلیم دی، اسی کتاب سے لوگوں کو دین بتایا، دین سکھایا، اور یہی کتاب نسلاً بعد نسل ہر امام کے ساتھ رہی، چونکہ کتاب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا مجموعہ کتابی شکل میں تھا،
اسی لیے کہتے ہیں کہ دو قرآن ہے، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ ایک قرآن وہ ہے کہ جو بولتا ہوا قرآن ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو خاموش قرآن ہے۔ ایک کتابی شکل میں ہے اور ایک انسانی شکل میں ہے۔ ایک قرآن بولتا ہے اور ایک قرآن لکھا ہوا ہے، ہیں دونوں قرآن۔ نور بھی قرآن ہے اور کتاب بھی قرآن ہے، یہ دونوں قرآن ہیں۔ اور اسی لیے کہا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ جو علی کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے، جو قرآن کہتا ہے علی وہ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات بعد میں نازل ہوتی ہیں، اہل بیت کے افعال پہلے ہوتے ہیں، یہ کام پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں بنتی ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے اصحاب میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، کہ اصحاب آیات قرآنی کا انتظار کرتے ہیں کہ آیت اترے، پتہ چلے نماز کیسے پڑھنی ہے، صبح کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، پتہ چلے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور اہل بیت قرآن حکیم کی آیات کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ عمل کرتے ہیں، وہ قرآن بن جاتا ہے۔ مثلا یہ چادر کے نیچے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کر دیتا ہے۔ یہ انگوٹھی زکوٰۃ میں پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے۔ یہ فقیر مسکین اور یتیم اور اسیر کو روٹیاں پہلے دیتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے۔ گویا ان کا عمل قرآن بن جاتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ بات حق بن جاتی ہے، اور ان کا کہنا ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ کبھی خطا کی ہے، نہ خطا کر سکتے تھے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خطا کرنے دی ہے، چونکہ عصمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں عطا کی ہے، چونکہ عصمت دو طرح کی ہے، ایک عصمت ملائکہ ہے، ایک عصمت انبیاء اور ائمہ ہے۔ ملائکہ معصوم ہیں چونکہ وہ گناہ کر سکتے نہیں، ان کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے، لیکن اہل بیت ہوں یا انبیاء ہوں، اللہ نے انہیں انسان بنا کر بھیجا۔ وہ نور تو یقیناً عالم بشریت میں جب اس نور کو بھیجا گیا تو انسان بنا کر بھیجا گیا، ایک بشر بنا کر بھیجا گیا، بشریت کا جامہ پہنا کر بھیجا گیا، ہے وہ نور، لیکن چونکہ انسانوں کو ہدایت کرنی تھی، انسانوں میں رہنا تھا، انسانوں میں زندگی گزارنی تھی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پاک و پاکیزہ بنا کر، نور بنا کر جامع بشریت میں اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو کتاب ساتھ دی ہے اس کتاب کی تعلیمات عام کر سکیں، دنیا کو اس کتاب کی تعلیمات دے سکیں، دنیا کو اس کتاب کے بارے میں معلومات دے سکیں، اور اس کتاب کے مطابق دنیا کو زندگی گزارنے کا درس دے سکیں۔ اور جس طرح کتاب پاک و پاکیزہ ہے، جس طرح کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا ریب کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کتاب کے شروع میں یہ کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ آنے والا کبھی 1400 سال بعد کوئی آنے والا مسلمان کہ جس کا عقیدہ کمزور ہو، ایمان کمزور ہو، اس کتاب میں شک نہ کر دے۔ لہذا ابتدائی کلام میں کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو ضروری یہ تھا کہ اس کتاب کے پڑھانے والا بھی شک و شبہ سے بالا تر ہو، کوئی شک اور شبہ اس کے ہاں بھی نہ ہو، چونکہ اگر کتاب جامع ہے، اگر کتاب مکمل ہے تو اس کتاب کو پڑھانے والا بھی جامع ہونا چاہیے، اس کتاب کو پڑھانے والا ناقص نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کو پڑھانے والا مشرک نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کو پڑھانے والا بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کو پڑھانے والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کے پڑھانے والا یہ کہتا نظر نہ آئے کہ کبھی کبھی شیطان مجھے بھی گمراہ کر دیتا ہے اور میں بھی شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہوں۔ لہذا جس طرح کتاب جامع ہے بالکل اسی طرح کتاب کے پڑھانے والا بھی جامع ہونا چاہیے، جس طرح کتاب معصوم ہے اسی طرح اس کتاب کی تعلیم دینے والا بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی عصمت کی خود گواہی دی یہ کہہ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے، رجس کو تم سے بہت دور رکھے، چونکہ تم ہو پاک و پاکیزہ، تم نے پاک و پاکیزہ کتاب کی تعلیم دینی ہے، تم نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، تم نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، لہٰذا جس طرح کتاب پاک ہے اسی طرح اہل بیت کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے، اور یہی بات
ایک اور نقطہ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے ہی وہ سکتا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہسٹری میں، تاریخ میں وہ کون تھے کہ جو پاک و پاکیزہ تھے، جن کے نزدیک رجس نہیں آیا، جو زندگی میں کبھی مشرک نہ رہے ہوں، جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جن کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو۔ بہت بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے کہ جو آج تاریخ میں جنہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب بڑے بڑے نام کسی زمانے میں مشرک تھے، کسی زمانے میں ان کی جبین، ان کی پیشانی بتوں کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ فقط علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کی پیشانی کبھی کسی زمانے میں، کبھی کسی دور میں بتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکی، اور اہل سنت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت بھائی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، کہ جن کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے۔ کیا کرم ہے؟ کہ ان کا چہرہ بتوں کے سامنے نہیں جھکا ہے، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین نے خود کہا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے ایک پل بھر کے لیے بھی شرک نہیں کیا ہے، میں وہ ہوں کہ لم یشرک، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ لم یشرک باللہ طرفۃ عین قط، کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں تک بھی شرک نہیں کیا ہے۔ لہٰذا کتاب کے پڑھانے والا، کتاب کے سمجھانے والا وہی ہونا چاہیے جو کسی زمانے میں نہ مشرک رہا ہو، نہ جھوٹا رہا ہو، نہ کسی کا حق غصب کرنے والا رہا ہو، نہ کسی کو اذیت دینے والا رہا ہو، نہ اس نے نبی کو اذیت دی ہو، نہ اس نے آل نبی کو اذیت دی ہو، نہ اس نے دختر پیغمبر کو اذیت دی ہو۔ چونکہ جس نے یہ سب کچھ کیا، حضور نے خود کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی۔ تو اللہ کو اذیت دینے والا، رسول اللہ کو اذیت دینے والا، دختر پیغمبر کو اذیت دینے والا اس کتاب کے پڑھانے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو کتاب معصوم ہے، پاک و پاکیزہ ہے، حق اور صداقت پر مبنی ہے، لہذا ضروری یہ تھا اس کتاب کے پڑھانے والا بھی اسی طرح پاک و پاکیزہ ہو۔ لہذا اللہ نے قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اور یہ کتاب قلب مقدس رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور آن حضور کے جانے کے بعد یہ کتاب امیر المؤمنین کے پاس تھی، اور جس طرح کتاب پاک تھی امیر المؤمنین پاک تھے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئی، اور پھر سید الشہداء کے پاس آئی، پھر امام علی زین العابدین کے پاس آئی۔ جس طرح یہ کتاب پاک و پاکیزہ تھی، ہر کتاب کے پڑھانے والا نسل بعد نسل بالکل اسی طرح معصوم تھا کہ جس طرح خود کتاب معصوم تھی، بالکل اسی طرح کسی شک اور شبے سے پاک تھا کہ جس طرح کتاب شک و شبے سے پاک تھی۔ لہٰذا یہ کتاب چلتی چلتی چلتی، چونکہ کتاب ہے علم، کتاب ہے معلومات، کتاب ہے تبلیغات، کتاب ہے احکام خدا، کتاب ہے حکم خدا، تو اس کتاب کو اللہ کا نمائندہ ہی لوگوں کو بتا سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہی لوگوں کو سکھا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ نمائندے کہ جو اللہ نے چنے تھے، جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے، لوگوں کے بنائے ہوئے، لوگوں کی بنائی ہوئی کتابیں تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اس کو وہی نور پڑھا سکتا ہے جو اس کتاب کے ساتھ آیا ہے۔ اس کتاب کے پڑھانے والے جو ہے وہ معصوم ہونے چاہیے، چونکہ کتاب خود غلطیوں سے پاک ہے، کتاب خود شک و شبہ سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے معصومین کا انتخاب کیا۔ حضور علی بن ابی طالب، پھر امام حسن، پھر امام حسین، امام علی زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر الصادق، پھر امام موسیٰ کاظم، اور چلتے چلتے یہ کتاب آٹھویں تاجدار امامت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور جس طرح پورا یہ سلسلہ کہ جو عصمت کا سلسلہ ہے، جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ تھا، بالکل اسی طرح آٹھویں تاجدار ولایت، امامت کی آٹھویں کڑی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح معصوم عن الخطا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لی ہوئی عصمت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھانے والے تھے۔ اور ایک چیز یہاں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ کتاب کے پڑھانے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عالم ہو، وہ جاہل نہ ہو، چونکہ یہ دنیا کی کتاب تو ہے نہیں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی
اللہ کا کلام اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کتاب کو پڑھانے والا عالم ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے پڑھانے والا یہ نہ کہے کہ میں کسی سے پوچھ کر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا، مجھے 2 دن کا وقت دے دیا جائے۔ اس کتاب کو پڑھانے والا ایسا ہو کہ جو سوال کیا جائے خشکی کا ہو یا طری کا ہو، چونکہ یہ کتاب وہ ہے کہ ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو اس کتاب میں نہ ہو۔ جب قرآن کا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو، لہذا ضروری تھا کہ اس کتاب کے پڑھانے والا بھی ہر خشک و تر کا عالم ہو، ہر خشک و تر کو جانتا ہو، زمینوں کے معاملات کو سمجھتا ہو، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے جانتا ہو، سامنے کی چیز کو سمجھتا ہو، پشت میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہو اور سمجھتا ہو، اور کائنات دیکھ رہی ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بشریت گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، چاہے قرآن سے پوچھو چاہے کسی اور کتاب سے پوچھو، اور دیکھو میں زمین کی نسبت آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ کون تھا؟ یہ علی ابن ابی طالب تھے، اور علی کی اولاد میں بھی وہی علم تھا کہ جو علم علی ابن ابی طالب تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ لو سنیت لی الوسادہ، کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے، ولا قضیت، اور میں فیصلے کروں بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم، اور میں جب مسند علم پر براجمان ہوں، میرے پاس تورات والے آئیں، ان کے مسائل انہیں ان کی کتاب تورات سے بتاؤں گا، زبور والے آئیں گے ان کے مسائل ان کو ان کی کتاب سے بتاؤں گا، انجیل والے آئیں گے ان کے مسائل کا حل انہیں ان کی کتاب سے بتاؤں گا، اور جب اہل قرآن آئیں گے تو میں ان کو ان کے معاملات، ان کے احکام ان کی کتاب قرآن سے بتاؤں گا۔ بتائیے کون ہو سکتا ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کتاب کے ساتھ آیا ہو، کتاب کو پڑھانے والا ہو، جو نور کی شکل میں کتاب مبین کے ساتھ آیا ہو۔ لہٰذا سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نہ تو یہ دعویٰ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی اس دعوے پر کوئی پورا اترا ہے۔ کسی نے علم کا دعویٰ یہ نہیں کیا، لیکن علی بن ابی طالب اور اولاد علی میں اس طرح سے یہ علم، چونکہ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا تھا، اور رسول اللہ کے ذریعے یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں، ائمہ اہل بیت میں یہ علم اسی طرح منتقل ہوا۔ ہر امام اور حضور کی یہ حدیث بہت واضح ہے، اور شیعہ کے بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ اس خاندان کا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو جو مقام نبوت پر علم ہونا چاہیے، امامت میں وہی علم ہونا چاہیے، درمیان والے کے پاس وہی علم ہونا چاہیے، آخری والے کے پاس وہی علم ہونا چاہیے، اور مسند نبوت کا جانشین، مسند نبوت کا وارث بھی وہی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس وہی علم ہو جو علم نبوت تھا، وہی علم ہو جو علم رسالت تھا۔ اگر بعد میں آنے والا ہادی، بعد میں آنے والا امام یہ کہتا نظر آئے کہ میں تو عاجز ہوں، میرے پاس تو اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جانشین پیغمبر نہیں ہو سکتا، چونکہ جانشین پیغمبر کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اس کتاب کے ساتھ نور کی شکل میں آئے تھے کتاب کو پڑھانے کے لیے، کتاب کو سمجھانے کے لیے، اور ہر رتب و یابس کا علم ان کے پاس موجود تھا، جانشین پیغمبر کو بھی اسی مقام اور مرتبے اور درجے پر ہونا چاہیے کہ جس طرح پیغمبر اکرم اس کتاب کے عالم تھے، راسخون فی العلم تھے، بالکل اسی طرح امام کو بھی راسخون فی العلم ہونا چاہیے۔ اور یہ سوائے اہل بیت کے، سوائے ائمہ اہل بیت کے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح کتاب ہدایت کے لیے ہے، ضروری ہے کہ آپ اس دروازے پر آئیں کہ جو دروازہ آپ کو ان ائمہ کا تعارف کراتا ہے کہ جو اس کتاب کو صحیح معنوں میں اور کما حق کو پڑھا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار کارنامے ہیں۔ آج چونکہ دامن وقت کوتا ہے، گنجائش نہیں ہے کہ امام کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو کی جائے۔ امام کی سخاوت کتنی تھی، امام کی شجاعت کتنی تھی، امام کی عبادت کس طرح کی تھی، امام کا حلم کیا تھا، یہ پوری ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے، اور اس پر اشرے چاہیے کہ جس پر گفتگو۔ آج امام کا فقط علمی، آپ کی علمی زندگی کا ایک پہلو آپ کی خدمات میں عرض کرنا ہے، چونکہ کتاب کے پڑھانے والے ہیں اور انہیں اس کتاب کا بھی علم ہونا چاہیے، اور ہر رتب و یابس کا علم ان کے پاس ہونا چاہیے، چونکہ یہ حقیقی نمائندہ خدا ہیں۔ لہذا مامون کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ظاہراً علم دوست تھا، اور بڑے بڑے علماء اس کے دربار میں آیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے مناظرے ہوا کرتے تھے، اور مسلمان علماء، یہودی علماء
اور نصرانی علماء اور زرتشتی اور اس کے علاوہ لا مذہب دہریے جو تھے ان کے مقابلے میں عاجز آ جایا کرتے تھے، وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے تھے، لہذا مامون اپنی سبکی محسوس کیا کرتا تھا۔ لہذا جب امام خراسان تشریف لائے اور امام کہ وہاں تشریف لانے سے مامون کو کی ذرا ہمت بند گئی کہ اب اگر کوئی مناظرہ ہوگا تو فرزند رسول موجود ہے، کتاب کے جاننے والا موجود ہے، کتاب کا علم رکھنے والا موجود ہے، اور فقط قرآن کا علم رکھنے والا نہیں بلکہ جتنے صحیفے ہیں، جتنی آسمانی کتب ہیں، ہر کتاب کا علم ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا اب مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایک زمانے میں سارے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بہت بڑا ایک چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی جو ہمارے سوالات کا جواب دے۔ لہٰذا بڑے بڑے مسلمان علماء کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ مامون نے پیغام بھیجا کہ جاؤ فرزند رسول سے کہو کہ اس وقت بڑے بڑے علماء جو غیر مذاہب کے ہیں، نصرانی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، زرتشتی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، وہ سب میرے دربار میں آ چکے ہیں اور کل ہم نے مناظرہ رکھا ہے، ان کے کچھ سوالات ہیں، اگر تو آپ چاہیں تو ان کو لے کر میں آپ کے در دولت پر آ جاتا ہوں، وہاں پر مناظرہ کر لیں، آپ ان کے سوالات کے جواب دے دیں، اور اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں۔ جب امام کے پاس امام کا ایک چاہنے والا، امام کا ایک غلام یہ پیغام لے کر آیا تو امام نے کیا دیکھا کہ وہ ہانپتا اور کانپتا ہوا آ رہا ہے، وہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں تم اتنے پریشان نظر آتے ہو؟ تو کہا مولا وہ تو بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پہ، وہاں تو یہودیوں کے، نصرانیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں اور وہ سب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے کہا تم نے مجھے کیا سمجھا ہے، تمہارے سامنے فرزند رسول بیٹھا ہے، علم علی کا وارث بیٹھا ہے، علم نبوت کا، علم امامت کا وارث بیٹھا ہے، اس کا وارث بیٹھا ہے جس نے کوفہ کے منبر پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہے کوئی مجھ سے پوچھنے والا، کائنات کا جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو، علی ابن ابی طالب سوچے بغیر جواب دے گا۔ اور جب کوئی آیا تھا یہ مشورہ دینے، یا علی ذرا سوچ لیا کرے، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں جو بھی پوچھتا ہے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا یا علی 5 ہیں۔ مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، ہاتھ کی انگلیاں بھلا سوچ کر کیوں بتاؤں، ہر وقت میرے سامنے ہے۔ امام نے کہا جو مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ سوچ کر جواب دوں، جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے، پوری اللہ کی کائنات مجھے علی کے سامنے رہتی ہے، لہذا علی کو تفکر کیا اور علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اس علم علی کا وارث آج وہاں پر موجود تھے۔ امام نے کہا کہ تو گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، علم علی، علم امامت، علم نبوت کا وارث موجود ہے۔ لہذا امام جب جانے کے لیے تیار ہوئے، دربار میں جانے کے لیے، تاریخ نے کیا عجب منظر کشی کی ہے کہ امام نے تجدید غسل کیا، اس کے بعد امام نے بالکل وہی انداز اپنایا جو پیغمبر اکرم کا انداز تھا، اسی طرح پیغمبر کی عصا اپنے ہاتھ میں لی، پیغمبر کا امامہ اپنے سر پر رکھا، 2 شیر رسالت اپنے کاندھوں پر لٹکائی، اور اسی طرح تیار ہو کر جو اپنے در دولت سے باہر نکلے کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ شاید دور نبوت واپس آ گئے، پیغمبر اکرم واپس آ گئے، اس جلال کے ساتھ، اس شان کے ساتھ امام جب دربار میں پہنچتے ہیں تو وہ چاہیے رہے تھے کہ امام کے احترام کے لیے کوئی اٹھے گا نہیں تاکہ امام کو معاذ اللہ ندامت جو ہے وہ محسوس ہو، لیکن جب امام پہنچے جلال وہ تھا، روب وہ تھا، شان و شوکت وہ تھی، اور امام جو ہی دربار میں کوئی اپنی سیٹ پر اور اپنی مسند پر بیٹھ نہ سکا، ہر ایک احتراماً کھڑا ہو گیا اور پورے دربار میں گویا ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ مامون کی جو اپنی مسند پر بیٹھا تھا وہاں سے اترا اور آ کر امام کا استقبال کیا اور امام کو لا کر وہاں بٹھایا کہ جو خود مامون کی نشست تھی وہاں پر امام کو تشریف رکھنے کے لیے کہا گیا۔ امام وہاں پر بیٹھے اور اس کے بعد جب مناظرے کی کاروائی شروع ہوئی تو جو وہ علماء تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا مامون سے کہ دیکھو آپ نے جس ہستی کو بلایا ہے ان کی زبان تو عربی ہے، یہ تو عربی بولتے ہیں، اور ہماری زبان جو ہے وہ پتہ نہیں یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کی زبان عربی ہے، ہم اپنی زبان میں جب گفتگو کریں گے تو انہیں سمجھ کیا آئے گی، جب بات سمجھیں گے تو جواب دیں گے، ہم تو عبرانی بولتے ہیں اور یہ عربی بولتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ تم مجھے یہاں کے پڑھے ہوں کی طرح نہ سمجھو جو دنیا کے مدارس میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، ہم تو عصمت لے کر آئے ہیں، ہم تو علم لدنی کے مالک ہیں، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ امام نے کہا کہ جس زبان میں کلام کرنا چاہتے ہو تم کلام کرو، میں تمہیں تمہاری زبان میں جواب دوں گا۔ اور پھر جب بات شروع ہوئی تو امام نے کہا کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تورات کی قرأتیں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی حضور ہمیں تو اتنی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، ہم تو
جو ہے ایک رات کو ہم جانتے ہیں اور اسی سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ سوال عرض کریں گے. تو امام نے کہا اچھا فلاں پارا فلاں رکوع اور فلاں لائن سے تم تلاوت شروع کرو اور تم دیکھو. اس نے جب وہ کتاب کھولی تو رات کھولی اور وہی پیراگراف کھولا, وہی صفحہ کھولا. امام نے کہا کہ تم اپنے سامنے رکھو, تلاوت میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو تورات آتی ہے؟ امام نے کہا تم دیکھو تو صحیح. امام نے جب تلاوت کرنا شروع کی, یہودیوں کے علماء سکتے میں آ گئے اور حیرت میں آ گئے. امام اس طرح سے جو ہے وہ تلاوت کیے چلے جا رہے تھے کہ بالکل جب امام نے تلاوت ختم کی, پوچھا اب مجھے یہ بتاؤ جو کچھ میں نے تمہاری کتاب سے تمہارے سامنے پڑھا ہے کیا یہ اس میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ کہا مولا یہ تو اس میں بالکل ایسے ہی لکھا ہے. کیا ذرہ برابر اس میں تبدیلی میں نے کی ہے؟ کیا اضافہ یا کمی یا بیشی میری طرف سے ہوئی ہے؟ کہا نہیں آقا, آپ نے جو کچھ پڑھا ہے تورات میں وہی لکھا ہے. اب امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو کچھ اس میں لکھا ہے کیا یہ میرا حلیہ ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ یہ میں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے کیا یہ میرے بارے میں, علی رضا کے بارے میں تورات میں ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں آقا یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ تو بالکل آپ ہی کا حلیہ اس میں بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد باتیں چلی, لاجواب ہو کر رہ گئے. یہ علم کون سا علم تھا؟ یہ علم وہ تھا کہ جو اللہ کے مدرسے سے یہ لے کر آئے تھے. لہٰذا یہودی علماء لاجواب ہو گئے. اس کے بعد نصرانیوں سے مناظرہ ہوا, اس کے بعد زرتشتیوں سے مناظرہ ہوا. دہریہ ایک کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی یہ تو اہل کتاب ہیں, میں تو کسی مذہب کو نہیں مانتا, میں تو عقل کی بات کرتا ہوں. آپ ان کو ان کی کتابوں سے جواب دے رہے ہیں, آپ میرے سوال کا جواب میری عقل کے مطابق دیں یا ایسا دیں کہ جو عاقلانہ جواب ہو, جو میری سمجھ میں آ سکے. امام نے کہا اچھا سوال کرو. کہا یہ بتائیے کہ اگر خدا ہے تو کیا خدا اس پوری کائنات کو ایک انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے؟ اگر تو خدا کر سکتا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, ابھی کلمہ پڑھوں گا اور ابھی مسلمان ہو جاؤں گا. اگر خدا پوری کائنات کو ایک انڈے کے اندر بند کر دے. امام نے کہا اچھا پہلے دیکھو جتنا دور تک سامنے دیکھ سکتے ہو دیکھو. اس نے دیکھا. امام نے کہا آپ دائیں مڑو اور جتنا دور تک اپنے دائیں دیکھ سکتے ہو دیکھو. پھر بائیں مڑوایا, پھر پیچھے مڑوایا. امام نے کہا دیکھو جتنا دیکھ سکتے ہو. جب وہ دیکھ چکا امام نے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو. اب جب اس نے آنکھیں بند کی امام نے کہا بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ کہا مولا جو کچھ دیکھا ہے دور دور تک میری آنکھوں میں سما گیا ہے. امام نے کہا کہ جو اللہ اتنا دور دراز کی جو تم دیکھ چکے ہو تمہاری آنکھوں میں اس پتلی میں سما سکتا ہے, کیا وہ کائنات کو انڈے میں نہیں سما سکتا؟ امام نے کہا ایک تو یہ دلیل دیتا ہوں. اچھا دوسری دلیل یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا مولا میں تو لکڑی کا کام کرتا ہوں, بڑھئی ہوں, یہ مختلف چیزیں بناتا ہوں لکڑی سے. امام نے کہا اچھا اچھے ماہر ہو اپنے فن میں؟ کہا مولا بالکل ماہر ہوں. امام نے کہا اچھا یہ میرا عصا لو, یہ میری لاٹھی لو اور اس سے مثلا میز یا کرسی بنا کے دیکھو. اس نے کہا آقا یہ تو نہیں ہو سکتا. امام نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میز اور کرسی لکڑی کے بنتے ہیں یا نہیں؟ کہا مولا لکڑی کے بنتے ہیں. کہا یہ لاٹھی یہ عصا کیا یہ لکڑی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں یہ لکڑی ہے. تو امام نے کہا جب لکڑی سے میز اور کرسی بن سکتے ہیں تو اس لکڑی سے کیوں نہیں بنتے؟ کیا تم بڑھئی ہو یا نہیں؟ کہا میں تو بالکل لکڑی کا کام کرتا ہوں. امام نے کہا کہ جب تم لکڑی کا کام کرتے ہو میں تمہیں لکڑی دے رہا ہوں تو تم اس لکڑی سے میز اور کرسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہا مولا میں تو بنا سکتا ہوں, میرے فن میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کمی اس جنس میں ہے, اس مادے میں ہے. یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں, نقص اس میں ہے. میرا ہنر کمال پہ ہے, میرے ہنر میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا ہنر تو اس قابل ہے کہ لکڑی سے میز ہو کرسی ہو یا لکڑی کی کوئی اور چیز ہو بنا سکتا ہوں, لیکن کمزوری اس لاٹھی میں ہے, اس عصا میں ہے, اس سے میز اور کرسی نہیں بن سکتا. تو امام نے کہا بس یہی بات تو تمہیں سمجھانی تھی, اللہ کی کاریگری میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ چاہے تو کائنات کو انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے, کمزوری انڈے میں ہے, نقص انڈے میں ہے. انڈے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کائنات کو اپنے اندر لے سکے, جس طرح اس عصا میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے میز اور کرسی بنائے جا سکیں. خیر وہ بھی لاجواب ہو گیا. ضروری یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کا وہ علم اسی طرح سے چھلکتا ہوا نظر آئے. لہذا کائنات نے دیکھا, چشم فلک نے دیکھا, ہر زمانے میں اگر دین کی مدد کی ہے تو علی اور اولاد علی نے کی ہے, ائمہ اہل بیت نے کی ہے, خانواد عصمت و طہارت نے کی ہے. آج جو بڑے بڑے نام تاریخ میں جنہیں لکھا جاتا ہے اور ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, ذرا ان کی خدمات تو لائے. علمی خدمات کیا ہے, میدان حرب میں انہوں نے کیا کیا ہے, جنگی میدان میں ان کی کیا خدمات ہے, سخاوت کے میدان میں ان کا کیا کارنامہ ہے, ذرا دکھائیں تو صحیح. اہل بیت کے مقابلے میں
پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں ہے، چونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ جس طرح کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، بالکل اسی طرح ائمہ اہل بیت قیامت تک کے لیے ہادی ہیں۔ جس طرح کتاب لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، لہٰذا ضروری یہ تھا کہ اس کتاب کے ساتھ، کتاب مبین کے ساتھ ایک نور ایسا ہوتا کہ جو ہر زمانے میں ہر رج سے پاک و پاکیزہ ہوتا، ہر نجاست اور کثافت سے پاک و پاکیزہ ہوتا۔ لہٰذا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس مقام و مرتبہ پر پہنچے جہاں پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہنچے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ انوار کے جو اللہ نے ہدایت کے لیے جنہیں بھیجا تھا، کتاب سمجھانے کے لیے، کتاب کے ساتھ جنہیں اللہ نے بھیجا تھا، ان کی قدر نہیں کی گئی۔ ہر زمانے میں نبی ہو یا امام ہو، ان کے خلاف ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، طرح طرح کی تکالیف انہیں پہنچائی گئی۔ حضور تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ما اوذی النبی کما اوذیتو، کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھ مصطفیٰ کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب کے ساتھ دیکھیں کتنی بڑی مظلومیت ہوئی، پھر کربلا کا واقعہ دیکھیں، اور پوری ایک تاریخ ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ وہ جو کتاب پڑھانے کے لیے آئے تھے، وہ جن کی اطاعت کرنا قرآن نے واجب قرار دیا تھا، جن کے دروازے پر اللہ نے جھکنے کا حکم دیا تھا، افسوس یہ ہے اس دروازے کو کبھی جلایا گیا، کبھی اہانت کی گئی، کبھی اس دروازے کی توہین کی گئی، اور کبھی اس گھر کے اندر رہنے والوں کی توہین کی گئی۔ زمانے نے ان کی قدردانی نہیں کی۔ کسی امام کو تلوار کے ساتھ شہید کیا گیا، کسی امام کو زہر دے دیا گیا تاکہ ہادی اس دنیا سے ختم ہو جائیں، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم اپنی منمانی کریں، پھر ہم اپنے دین پر چلے جائیں، پھر ہم شراب پئیں جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر، پھر ہم اپنے حرام رشتوں کے ساتھ نکاح کریں حلال سمجھ کر، پھر ہم گناہ کریں ثواب سمجھ کر، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ہر امام کو یکے بعد دیگرے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا انتظام و انصرام ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو بھی باقی رکھنا ہے اور اس کتاب کے پڑھانے والے کو بھی باقی رکھنا ہے۔ لہٰذا جو ظلم اہل بیت کے خلاف کیے گئے کائنات میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم شیعہ روتے اسی بات پر ہیں، گریہ اسی بات پر کرتے ہیں، ماتم اسی بات کا ہے کہ اہل بیت کی جن سے ہدایت لینی تھی ان کو اذیتیں دی گئی، کبھی زہر دیا گیا، کبھی تلوار سے شہید کیا گیا، اور 8ویں امام کو جب مامون نے بلایا تھا نا دربار میں، عجیب امام کو اذیت کے ساتھ زہر دیا گیا۔ اور دیکھیے وہ جو پردیس میں ہو، کوئی اپنے دیس میں ہو تو بات الگ ہے، کسی کو اپنے دیس میں، خدا کرے کہ پردیس میں کسی کو موت نہ آئے، خدا کرے پردیس میں کسی کو کوئی اذیت نہ ہو، خدا کرے پردیس میں کسی کا کوئی چاہنے والا بچھڑ نہ جائے، بہت کٹھن منزل ہوتی ہے۔ امام خراسان میں ہے، نہ بھائی پاس ہے، نہ بیٹا پاس ہے، نہ بیٹی پاس ہے، کوئی پاس نہیں ہے۔ امام وہاں پر عالم غربت میں، اسی لیے غریب الغربا امام کو کہا جاتا ہے، عالم غربت میں ہیں۔ ہاں بیٹے بھی ہیں تو مدینے میں، بہن ہے تو مدینے میں، امام کی اولادیں ہیں تو مدینے میں، امام کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اور امام کو جب مامون نے اپنے دربار میں بلایا اور کچھ زہر سے بھرے انگور امام کے سامنے رکھے، امام نے پہلے تو کھانے سے انکار کر دیا، لیکن جب بعد میں اس نے اصرار کیا تو امام نے کچھ دانے انگور کے لیے اور کچھ دانے کھائے کہ وہ زہر امام کے جسم میں داخل ہوا۔ مامون نے کہا کہ اور کھائیے، امام نے کہا کہ جب تیرا کام ان 3 دانوں سے ہو جاتا ہے تو مجھے اور کھانے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ عزادارو یہ کہنا تھا کہ امام پر زہر کا اثر شروع ہوا اور امام اپنے بیت الشرف کی طرف چلے۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ فرزند رسول کہاں جاتے ہیں؟ کہا جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے وہیں جاتا ہوں۔ امام اپنے بیت الشرف میں آتے ہیں اور ابو سلط سے کہتے ہیں، ابو سلط مجھے زہر مل گیا ہے، میرا بیٹا مدینے سے آئے گا، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا، اسے آنے دینا۔ عزادارو یہاں پر مجھے ایک وہ وقت یاد آ رہا ہے، وہ وقت ایک امام وہ ہے کہ جن کا بیٹا آج یہاں پر خراسان میں آنا تھا، جس نے غسل و کفن بھی کرنا تھا، جس نے جنازہ بھی پڑھنا تھا، چونکہ ہر امام حسین
غریب کا عزادار رہا ہے۔ ہر امام اور ائمہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وقت آخر ایک حسرت ہوا کرتی تھی، اور جو بھی ان کے پاس ہوتا اتنا کہتے کہ دیکھو مجھے زمین پر لٹا دو، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، ابھی میری روح کف سے انصری سے پرواز کرنے والی ہے، مجھے زمین پر لٹا دو۔ جب پوچھا جاتا آقا زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں تو کہتے ہم کربلا کے شہید کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کربلا کا 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا ہمارا مولا کس طرح کربلا کی گرم ریت پہ تڑپتا رہا۔ عزادارو، یہ حسین کے وہ عزادار تھے۔ امام رضا کو اتنی عقیدت تھی، امام رضا اپنے گھر میں مجالس کا اہتمام کیا کرتے تھے، آپ کو عزاداری سے اتنی محبت تھی۔ امام رضا کی ہر امام نے عزاداری کی ہے، لیکن امام رضا کی عزاداری کچھ الگ نوعیت کی تھی۔ جب عاشورہ کا دن آتا تو امام بلا لیتے اپنے چاہنے والوں کو اور کہتے آؤ میرے جد کی مجلس کرتے ہیں۔ امام کو اتنا عشق تھا مجلس حسین کے ساتھ، میں کہوں گا مولا آج آپ کی چاہنے والے بھی آپ کی جد کی مجلس کے عاشق ہیں، مولا آپ رحم کریں، عزاداری اسی طرح سے ہو۔ محرم کی آمد ہے آقا، کہیں ہم عزاداری سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم مجلس نہ کر سکے۔ عزادارو، امام کو اتنا عشق تھا کہ امام کہتے عاشورہ کا دن ہے، پڑھنے والوں کو بلاؤ، سننے والوں کو بلاؤ، شعراء کو بلایا جاتا، عزاداروں کو بلایا جاتا، اور امام بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ جب دیبل خزائی آتے ہیں، امام نے کہا دیبل شاعر تھے بہت بڑے، اہل بیت کی مدح میں بہت لکھا کرتے تھے، امام نے کہا دیبل آج عاشورہ ہے، آج میرے جد حسین کی شہادت کا دن ہے، کیا تم نے کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشورہ ہو اور میں کوئی کلام لکھ کر نہ لاؤں؟ کہا اے دیبل ابھی میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ امام نے اپنی مسند پر دیبل کو بٹھایا، امام خود فرش عزا پر بیٹھ گئے، حسین کا عزادار امام زمین پر بیٹھ گئے۔ دیبل نے کہا آقا یہ جسارت ہے، میں غلام اوپر بیٹھوں، آپ امام ہو کے زمین پر بیٹھے۔ آقا نہیں، میں زمین پر بیٹھ کے ذکر کروں گا۔ کہ نہیں، ھذا شرف لذکر الحسین، یہ تو میرے جد حسین کے ذکر کا شرف ہے۔ دیبل کو ممبر پر بٹھایا، امام رضا زمین پر بیٹھے، پھر اپنے چاہنے والوں سے کہا ایک پردہ لگا دیا جائے، اپنی بیبیوں کو بلایا گیا، مستورات کو پردے کی اس طرف بٹھایا گیا، عزاداروں مجلس شروع ہو گئی۔ دیبل نے امام رضا کی موجودگی میں امام حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ دیبل نے کبھی کہا اے خاتون جنت، اے زہرا، اے ام الائمہ، ذرا آئیے تو صحیح، آپ تو گریا کرتی پھر رہی ہیں، کبھی بقی میں امام حسن پر ماتم کرتی ہیں، کبھی امام محمد باقر پر گریا کرتی، کبھی امام جعفر صادق کا نوحہ پڑھتی ہیں، کبھی آپ کربلا جا کر اپنے لال حسین کا ماتم کرتی ہیں، کبھی آپ عباس پہ گریا کرتی ہیں، اے بی بی کبھی آپ نجف جاتی ہیں اور علی کا ماتم کرتی ہیں۔ دیبل یہ مرثیہ پڑھتے گئے کہ امام رضا نے روک دیا۔ امام نے کہا دیبل اپنے اس مرثیے میں ایک جملے کا اضافہ کر دو۔ کہا مولا کون سی جملے کا اضافہ کروں؟ کہا دیبل یہ بھی کہو اے بی بی جب یہ سارے نوحے پڑھ لو اور جب جنت البقیع، کربلا معلی اور تمام ان جگہوں سامرہ سے فارغ ہو جاؤ اور جب نجف اشرف سے فارغ ہو جاؤ پھر خراسان چلی آنا، اے بی بی تمہارا ایک بیٹا خراسان میں بھی ہوگا۔ دیبل نے کہا آقا میں تو کسی ایسی شخصیت کو نہیں جانتا، ایسے کسی فرزند زہرا کو نہیں جانتا جو خراسان میں ہوگا دیبل۔ امام نے کہا دیبل سنو، تیرے امام کو زہر دیا جائے گا، تیرا امام اسی زمین پہ دفن ہوگا۔ عزادارو وہی وقت آ گیا جب یہ
سنا جب امام کی یہ بات سنی مستورات میں کوہرام بپا ہو گیا، ایک شور و غوغا بلند ہوا، گریہ کی آواز بلند ہوئی، ایک بی بی کی آواز آئی، دیبل اب اس سے آگے کچھ نہ کہنا، دیبل اب کچھ اور مرضی نہ پڑھنا، اور امام رضا کی ایک بہن کو غش آ گیا ہے۔ امام کی ایک بہن مدینے میں امام کا یہ مصائب نہ سن سکی، امام کا یہ مصائب نہ سن سکی۔ جب بھائی کی شہادت کا سنا کہ کچھ عرصے کے بعد خراسان میں میرا بھائی شہید کیا جائے گا، عزادارو بہن تھی، برداشت نہ کر سکی، بی بی کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی، اے میرے آقا رضا کی بہن، آپ کو بہت محبت تھی نا اپنے بھائی کے ساتھ، ذرا کربلا تو آئیے، ایک بہن اور ہے جو اپنے بھائی کی بہت عاشق ہے، جب تک بھائی کا چہرہ نہ دیکھ لیتی بی بی کو چین نہ آتا، اور نکاح میں بھی یہی شرط رکھوائی تھی، عبداللہ جب بھی میرا دل کرے بھائی کی زیارت کو مجھے منع نہ کرنا۔ عزادارو یہی بہن تھی جب 11 محرم کو میدان کربلا سے گزارا گیا، اونٹ جو کھڑا تھا اس کی پشت سے بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے بھائی حسین کی لاشیں پر گری، فقط اتنا کہا انت الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اگر تو حسین ہے تو بتا تیرا لباس کس نے چھینا، اور تیرے اعضاء کو کس نے قطع کیا، اور تیرا امامہ کس نے اتارا؟ آج بنات پیغمبر کو اسیر کیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت کا واسطہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ